خوش آمدید۔ آج کے اس ایکسپلینر میں ہم دولت بنانے کے ان زبردست طریقوں کو ڈسکس کریں گے جو بالکل ہمارے مقامی حالات یعنی پاکستان کے مطابق ہیں۔ چلیے لمبے عرصے میں ویلتھ کریٹ کرنے کے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں اور اسے ایک آسان عملی روڈ میپ میں بدلتے ہیں۔ آج کے سفر میں ہم مالیاتی منڈیوں کے خوف کو بالکل ختم کر دیں گے۔ ہم سٹارٹ لیں گے کمپاؤنڈ انٹرسٹ کے جادو سے، پھر ہم بات کریں گے پاکستان کی معیشت پر، گھبراہٹ کی نفسیات کو سمجھیں گے، صحیح ایسٹس کا انتخاب کرنا سیکھیں گے اور آخر میں ایک بہت ہی سالڈ 7 روزہ عملی منصوبہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بات کا آغاز لاہور کے پراپرٹی کی ایک حیران کن حقیقت سے کرتے ہیں۔ 2003 میں ایک پلاٹ کی قیمت صرف 4 لاکھ روپے تھی اور آج وہی پلاٹ 1,40,00,000 کا ہو چکا ہے۔ یہاں کوئی فائنینشل جینیس نہیں تھا، صرف اور صرف مکمل صبر درکار تھا۔ ابتدائی سرمایہ کاری کے بعد روزانہ قیمتیں چیک نہیں کی، بس وقت کو اپنا کام کرنے دیا۔ تو لانگ ٹرم انویسٹنگ آخر ہے کیا؟ آسان لفظوں میں سٹاکس، فنڈز یا ریئل اسٹیٹ جیسے اثاثوں کو 5 سے 20 سال تک ہولڈ کرنا تاکہ ایکسپونینشل گروتھ ہو سکے۔ یہ اسٹریٹجی روزانہ قیمتیں چیک کرنے یا ان واٹس ایپ گروپس کی ہاٹ ٹپس کے پیچھے بھاگنے کے بالکل الٹ ہے۔ اصل فائدہ سکون سے بیٹھنے اور اثاثوں کو بڑھنے کا وقت دینے میں ہے۔ اچھا، چلیے اپنے پہلے مخصوص حصے کی طرف چلتے ہیں، مرکب منافع یعنی کمپاؤنڈ انٹرسٹ کا جادو۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ دولت اصل میں ایکسپونینشل طریقے سے کیسے ملٹیپلائی ہوتی ہے۔ اس جادو کو سمجھنے کے لیے فرض کریں ہم بریانی بنا رہے ہیں۔ پہلا قدم کچے چاول جو ابتدائی سرمایہ کاری ہے، پھر آگ اور مسالہ جو منافع کی شرح ہے، اور سب سے اہم تیسرا قدم دم پر رکھنا یعنی وقت اور صبر۔ اصل ٹرک یہی ہے کہ اس پروسیس پر بھروسہ کریں اور کبھی بھی وقت سے پہلے ڈھکن ہٹا کر نہ دیکھیں۔ اب ذرا اس حقیقت پر غور کریں جو بتاتی ہے کہ جلدی آغاز کرنا کتنا ضروری ہے۔ فاطمہ نے 25 سال کی عمر میں شروع کیا اور صرف 10 سال سرمایہ کاری کی۔ بلال نے 35 سال کی عمر میں شروع کیا اور 30 سال تک پیسے جمع کیے۔ حیرت کی بات دیکھیں، بلال کے زیادہ رقم جمع کرنے کے باوجود وقت کی طاقت نے فاطمہ کو آخر میں 32 لاکھ روپے سے زیادہ کے فرق سے جیت دلا دی۔ ارلی سٹارٹ کی طاقت واقعی انبیلیویبل ہے۔ ذہنی حساب لگانے کا ایک کوئک شارٹ کٹ بھی ہے جسے رول آف 72 کہتے ہیں۔ یہ فوراً بتاتا ہے کہ سرمایہ کتنی جلدی دگنا ہوگا۔ اگر آپ کا سالانہ منافع 12% ہے تو 72 کو 12 سے ڈیوائیڈ کریں، جواب آتا ہے 6، یعنی ایسی سرمایہ کاری ہر 6 سال بعد خود بخود ڈبل ہو رہی ہے۔ زبردست ہے نا؟ خیر، اب رخ کرتے ہیں اپنے دوسرے حصے کی طرف، پاکستان کی معیشت میں سرمایہ کاری۔ جو اصل ایلیفینٹ ان دا روم ہے، آئیے اسے اوپنلی ڈسکس کرتے ہیں تاکہ تصویر کا دوسرا رخ واضح ہو۔ یہ ایک کڑوی حقیقت ہے کہ روپے کی گرتی ہوئی قدر اور شدید افراط زر کی وجہ سے 2003 کے بعد سے ان سیونگز نے جو کہیں انویسٹ نہیں کی گئیں اپنی 80% قدر کھو دی ہے ڈالر ٹرمز میں۔ اس سخت حقیقت کے بعد مہنگائی کو مات دینے والے اثاثوں میں انویسٹ کرنا اب کوئی شوق نہیں رہا، یہ معاشی بقا کی ایک ضرورت بن چکا ہے۔ لیکن ٹھیک اسی معیشت میں امید بھی باقی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ KSE 100 انڈیکس میں طویل مدتی سرمایہ کاری کرنے والوں نے 35 گنا اضافہ دیکھا، اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ اضافہ 2008 کے عالمی مالیاتی بحران اور 2020 کے کووڈ شاکس کے باوجود قائم رہا۔ اور ایک اور انٹرسٹنگ پوائنٹ، ریئل اسٹیٹ بے شک ہماری ثقافت کا پسندیدہ انتخاب ہے، جہاں لاہور کے DHA پلاٹ نے تقریباً 6 گنا منافع دیا، لیکن KSE 100 انڈیکس نے اسی مدت میں 7 گنا منافع دے کے پراپرٹی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ اور سٹاکس کی سب سے بڑی بات، انہیں جب چاہیں کیش کروایا جا سکتا ہے اور انتہائی کم سرمائے سے شروع کیا جا سکتا ہے۔ چلیے اب تیسرے حصے پر آتے ہیں، گھبراہٹ کی نفسیات۔ آخر انسانی دماغ طویل مدتی ویلتھ بلڈنگ کے اصولوں کے خلاف کیوں کام کرتا ہے؟ وارن بفٹ کا یہ بڑا ہی مشہور کال سب کچھ واضح کر دیتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ بے صبر لوگوں سے پیسہ صبر کرنے والوں کو منتقل کرنے کا ایک آلہ ہے۔ قلیل مدتی انگزائٹی اور لاس کا خوف لوگوں کو اس وقت پینک سیل کرنے پر مجبور کر دیتا ہے جب مارکیٹ بالکل باٹم پر ہوتی ہے، جو کہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ ہم عام طور پر بہت سی غلطیاں کرتے ہیں، وہی فرضی ٹپس والی واٹس ایپ گروپ پرابلم کا شکار ہونا، مارکیٹ گرتے ہی گھبرا جانا، یا کسی امیجنری پرفیکٹ ٹائم کا انتظار کرتے رہنا۔ مارکیٹ کوئی ڈیلی انٹرٹینمنٹ ایپ نہیں ہے۔
اصل کامیابی اسی میں ہے کہ اس شور کو بلاک کریں اور بالکل کنسسٹنٹ رہیں۔ تو اب چوتھے حصے کی باری ہے، صحیح اثاثوں یعنی ایسٹس کا انتخاب۔ کن اسپیسیفک چیزوں میں پیسہ لگایا جائے جو واقعی لوکل مہنگائی کو ہرا سکے؟ ہمارے پاس آپشنز کی کوئی کمی نہیں۔ ایکویٹی میوچل فنڈز ہیں جو فورن ڈائیورسفیکیشن اور پروفیشنل مینجمنٹ دیتے ہیں۔ KSE 100 انڈیکس فنڈز ہیں، اور اگر حلال آپشنز چاہیے تو شریعہ کمپلائنٹ KMI 30 فنڈز موجود ہیں۔ ساتھ ہی روایتی ریال اسٹیٹ اور ہماری دادیوں کا فیورٹ سونا، جو کرنسی گرنے کے خلاف ایک بہترین شیلڈ ہے۔ اب مارکیٹ تک رسائی بہت آسان ہو چکی ہے۔ اگر ہم ایک آئیڈیل پورٹ فولیو کا بریک ڈاؤن دیکھیں، خاص طور پر ان نوجوان پروفیشنلز کے لیے جن کے پاس ابھی کافی وقت ہے، 7% سرمایہ ایکویٹی فنڈز یا سٹاکس میں گروتھ کے لیے، جبکہ باقی حصہ ریئل اسٹیٹ، سونے اور بانڈز میں تقسیم کیا جائے۔ یہ اپروچ اچانک آنے والی معاشی تبدیلیوں کے خلاف ایک زبردست تحفظ فراہم کرتی ہے۔ چلیے آخر میں اپنے 5ویں حصے کی طرف آتے ہیں، 7 روزہ عملی منصوبہ۔ ساری نالج گین کر لی، اب وقت ہے اسے ایک فوری اور عملی روڈ میپ میں بدلنے کا۔ یہ ایک بہت ہی سمپل ریپڈ فائر سیکوینس ہے۔ پہلے دن 6 مہینے کے ایمرجنسی فنڈ کا حساب لگائیں، دن 2 اور 3 کو اپنے گولز طے کریں، پھر میوچل فنڈز کی تحقیق کر کے اکاؤنٹ کھولیں، چھٹے دن اپنا منتھلی آٹومیٹک SIP سیٹ کر دیں، اور 7ویں دن کا آخری قدم سب سے مزے کا ہے، اپنے فون سے وہ انویسٹنگ ایپ ہی ڈیلیٹ کر دیں تاکہ اس کمپاؤنڈنگ عمل میں دخل اندازی کی خواہش ہی پیدا نہ ہو۔ تو دوستو، اس ایکسپلینر کے آخر میں بس ایک ہی بات سامنے آتی ہے، کمپاؤنڈنگ کا عمل ہمیشہ تاخیر کرنے والوں کے بالکل خلاف چلتا ہے۔ راکٹ لانچ پیڈ پر بالکل تیار کھڑا ہے، اور میتھ صرف وقت اور کنسسٹنسی کو انعام دیتا ہے۔ مالیاتی میدان میں بہترین فیصلہ آج ہی سے آغاز کرنا ہے۔ تو سوچئے، کیا اب وقت نہیں آ گیا کہ اس راکٹ کو اڑان بھرنے دی جائے؟